بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے روزے کا کفارہ، فدیہ اور قضا۔ انشاءاللہ آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک میں کئی اہل ایمان شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے۔ ان کے لیے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا اور فدیہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ بعض صورتوں میں فدیہ اور بعض میں قضا واجب ہے۔ روزے میں حرام کیے گئے کسی کام کو کر بیٹھنے پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ روزے کے فدیہ، قضا اور کفارہ کی تفصیل اور دلائل کیا ہے، آئیے قرآن اور صحیح احادیث سے علم حاصل کرتے ہیں۔ قضا: روزے کی قضا سے مراد چھوڑے ہوئے روزوں کو رمضان کے بعد رکھنا ہے۔ جیسے نماز کی قضا میں اپنے وقت پر ادا نہ کی جا سکنے والی نماز کو کسی اور وقت ادا کیا جاتا ہے۔ مسافر اور ایسا بیمار جس کی صحت اور طاقت مستقبل قریب میں بحال ہونے کی امید ہے، اس پر قضا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا تھا اور افطار کرنے والا افطار، لیکن کوئی کسی پر غیب نہ کرتا۔ سفر کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں جائز ہے۔ چھوڑے ہوئے روزے رمضان کے بعد رکھے جائیں۔ دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ فدیہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان پر جو اس روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن انتہائی مشکل سے، ان پر فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت معاذ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں جو چاہا روزہ رکھتا اور جو چاہا اس کی طاقت کے باوجود ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمان بن اکو سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیات کے نازل ہونے کے وقت جو چاہا روزہ رکھتا یا فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد یہ آیات فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُومْهُ، سو تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ روزہ رکھے، اتری اور منسوخ ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے اس کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔